بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزیز الرحیم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، سورہ روم کی یہ ابتدائی چند آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں، اور ان آیات کی تلاوت آپ نے تراویح میں بھی سنی ہے اور سماعت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے ایک پیشین گوئی فرمائی ہے جو روم اور ایران کی جنگ کے بارے میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لیے ایک بڑی نشانی بنایا، بڑا معجزہ بنایا ہے۔ قرآن کریم کئی حیثیتوں سے معجزہ ہے، ان میں سے ایک حیثیت یہ ہے کہ قرآن نے ایسے حالات میں کچھ پیش آنے والی خبروں کے بارے میں آگاہ کیا کہ اس وقت لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہی پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی یہ ہے جو اس وقت قرآن کریم کی ان آیات میں آپ نے سنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں دعوت کا کام کر رہے تھے تو اس وقت دنیا کی دو بڑی سپر پاور طاقتوں میں جنگ چھڑی ہوئی تھی، روم اور ایران۔ رومی عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، اور ایرانی جو ہے یہ آتش پرست تھے، یہ کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے تھے۔ تو مکہ کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ایرانی ہم سے زیادہ قریب ہیں اور رومی مسلمانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اس لیے جب ایرانیوں کی فتوحات کی خبریں مکہ میں پہنچتی تھیں تو مکہ کے لوگ بڑی خوشی منایا کرتے تھے اور مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ دیکھو، جس طرح رومیوں کو ایرانیوں نے روند ڈالا ہے، اسی طرح ہم تمہارا بھی صفایا کر دیں گے۔ یہ ماحول تھا۔ مکے میں جب رومیوں کی شکست کی خبر پہنچتی تھی تو مسلمانوں کو رنج ہوتا تھا اور قریش مکہ کو خوشی ہوتی تھی۔ صورتحال یہ تھی کہ رومیوں نے اس طرح ایرانیوں نے رومیوں کو اس طرح شکست دی تھی کہ ایشیا سے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا، اور ان کا دارالحکومت قسطنطنیہ بھی خطرے میں تھا۔ ایرانی فوجیں اس کا محاصرہ کیے ہوئے پڑی تھیں۔
کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رومی کبھی اٹھیں گے اور اپنا کھویا ہوا علاقہ ایرانیوں سے واپس لیں گے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی یہ آیتیں نازل فرمائی، غلبت الروم فی ادنی الارض، قریبی زمین میں رومی مغلوب ہو گئے۔ پھر فرمایا وَمِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور مغلوب ہو جانے کے بعد عن قریب وہ غالب آئیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں، یعنی چند سالوں میں کایا پلٹے گی اور رومی جو مغلوب ہیں وہ دوبارہ غالب آئیں گے اور اپنا کھویا ہوا علاقہ ایرانیوں سے واپس لیں گے۔ یہ آیتیں جب نازل ہوئیں تو مکہ والوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ حالات تو یہ ہیں کہ رومی اپنے دارالسلطنت کو بھی بچانے کے پوزیشن میں نہیں ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ رومی غالب آ جائیں گے۔ مکہ کا ایک بڑا سردار غالباً عاص ابن وائل، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا ابو بکر، پتہ چلا ہے کہ تمہارے نبی نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ عن قریب رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو بات قرآن نے کہی ہے وہ بالکل سچی ثابت ہوگی۔ عاص بن وائل نے کہا کہ پھر آؤ شرط لگا لو، اگر رومی غالب آ گئے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر رومی غالب نہیں آئے تو تمہیں 10 اونٹ دینا ہوگا۔ اس وقت 2 طرفہ شرط لگانا جائز تھا، اب 2 طرفہ شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شرط لگا لی، اور پھر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ عرض کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم نے جو 3 سال کی مدت طے کی ہے کہ 3 سال میں اگر یہ واقعہ ایسا نہیں ہوا تو یہ بات ہوگی، تم 3 سال سے بڑھا کر 9 سال کر دو، اور اس سے یہ کہو کہ 9 سال کے اندر اندر رومی غالب آ جائیں گے، کیونکہ قرآن نے لفظ بضع کا استعمال کیا ہے، اور یہ لفظ 3 سے لے کر 9 تک کے عدد پر بولا جاتا ہے، اور اس سے یہ کہو کہ بجائے 10 اونٹ کے 100 اونٹ کی بازی ہوگی۔ اگر رومی غالب آ گئے تو تمہیں 100 اونٹ دینے ہوں گے، اور اگر غالب نہیں آئے 9 سال میں تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا۔ عاص بن وائل نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ شرط طے ہو گئی۔ پھر مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کی، مدینہ آئے، اور پھر مدینے میں آنے کے بعد مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جو پہلا معرکہ لڑا گیا بدر کا، وہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی، اور اتفاق سے آج بھی 17 تاریخ ہے، 17 رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے۔ بدر کے میدان میں ایک طرف مسلمان مکہ والوں کو شکست دے رہے تھے، اور دوسری طرف ہرقل اپنی فوج لے کر کے ایرانیوں کا تعاقب کر رہا تھا، اور اس نے اپنے تمام کھوئے ہوئے علاقے ایرانیوں سے واپس لے لیے۔ یہ جس دن بدر کا معرکہ پیش آیا ہے، اسی دن ہرقل نے بھی ایرانیوں پر فتح حاصل کی ہے۔ تو اس واقعے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا، فرمایا الف لام میم
غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، وَمِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور مغلوب ہو جانے کے بعد وہ عنقریب غالب آئیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں، للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے ہے فیصلہ پہلے بھی اور بعد میں بھی، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے بھی خوش ہو رہے ہوں گے، یعنی جس دن یہ رومی غالب آئیں گے اسی دن ایمان والے بھی خوشی منا رہے ہوں گے۔ یہ وہی بدر کا دن ہے کہ ایک خوشی تو مسلمانوں کو یہ ملی کہ قرآن نے جو پیشین گوئی کی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی، رومی غالب آ گئے، اور خود مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے میدان میں مکہ والوں پر فتح عطا فرمائی۔ فرمایا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور اس دن ایمان والے خوش ہو رہے ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ اللہ جسے کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی قرآن معجزہ ہے کہ جو خبریں آئندہ کی قرآن نے دی وہ خبریں بالکل درست اور سچی ثابت ہوئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے نکل رہے، اور پھر غار ثور میں آپ نے 3 دن پناہ لی۔ پھر 3 دن کے بعد جب وہاں سے نکلے اور جحفہ کے مقام پر پہنچے جہاں سے مکہ کا راستہ جاتا ہے، تو آپ نے مکہ کی طرف نظر اٹھائی تو اللہ تعالی نے اس موقع پر آیت نازل فرمائی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ نبی مایوس مت ہوئیے، آپ بے کسی کی حالت میں مکہ سے نکل رہے ہیں، آپ کا تعاقب ہو رہا ہے، آپ کے سر پر انعام رکھا گیا ہے، جو آپ کا سر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس قسم پرسی کی حالت میں آپ نکل رہے ہیں، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ آپ دوبارہ مکہ میں آ سکیں گے، لیکن یہ ہم کہتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن، وہ ذات جس نے آپ کے اوپر قرآن کے احکامات فرض کیے ہیں، لرادک الی معاد، ہم آپ کو واپس لائیں گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 8 سال کے بعد مکہ میں اس طرح فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں کہ کوئی آپ کا راستہ روکنے والا نہیں ہے، کوئی مزاحمت کرنے والا نہیں ہے۔ چند ایک لوگوں نے اگر مزاحمت کی تو انہیں خاموش کر دیا گیا۔ تو قرآن نے جو خبریں دی وہ حرف بحرف سچی ثابت ہوئی۔ اس اعتبار سے بھی قرآن کریم معجزہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر جمنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے، پہلا عشرہ گزر گیا، اے اللہ یہ دوسرا عشرہ ہے، یہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے، یہ مغفرت والا عشرہ ہے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے سیئات سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، یا ان کا ہم پر حق ہے، اے اللہ تمام کے جائز دلی مقاصد پورے
پورے فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔